مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم روشن خیال ہو گئے، ہم بنیاد پرستی کی فکر سے نکل آئے۔ باپ کے سامنے بیٹی 14 فروری کو سرخ لباس پہنتی ہے، سرخ پھول خرید کے دیتی ہے، اور اس دن سرخ پھول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے کہ ہماری بیٹی یوم محبت منا رہی ہے، ہمارا بیٹا تہوار محبت منا رہا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے پہ چل کر یہ لڑکا اور لڑکی بغیرت کی شہرہ پہ چل چکا ہے، جو اس کو زنا تک لے کر جائے گا، جو اس کو بدکاری تک لے کر جائے گا۔ یہ تہوار اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار رومن بت پرستوں کا ہے، یہ تہوار عیسائیوں کا ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں اس ویلنٹائن ڈے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کے نام سے کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں آئی، اور اس یوم محبت کو، یوم عاشقہ کو دوبارہ منانا شروع کیا گیا۔ اس دن لوگ اپنی محبوبہ کو خط لکھتے، اس کے نام پر محبت کے میسج بھیجتے، اس کے نام پر رسالے بھیجتے، اس کو سرخ رنگ کے ہدیے دیتے۔ اور اس تہوار کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب رومیوں نے نصرانیت کو قبول کیا اور عیسائیت کے ظہور کے بعد اس میں داخل ہوئے، تو 3ری صدی میلادی میں بادشاہ دوم نے اپنی فوج کے لوگوں پر شادی ممنوع قرار دے دی، شادی کرنے پر بین لگا دیا، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے فوجی میدان جنگ کے اندر زیادہ مار کے برپا کرنے کی کیفیت میں نہ رہتے، ان کا دل میدان جنگ میں نہ لگتا، بلکہ بیوی ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن پیچھے کی طرف رہتا، میدان جنگ میں ان کی کارکردگی ڈاؤن ہوتی۔ بادشاہ دوم نے بین لگا دیا کہ کوئی رومن فوجی شادی نہ کرے، تاکہ ان کی نہ بیویاں ہو، نہ بچے ہو، نہ جھگڑا ہو، اور نہ میدان جنگ کے اندر ان کی کارکردگی خراب ہو۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے چوری چھپے فوجیوں کی شادی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ویلنٹائن ڈے کی کہانی سنیے اور پھر اپنے گھروں کے اندر انقلاب برپا کیجیے۔ یہود و نصارہ کے، بت پرستوں اور عیسائیوں کے اس تہوار کے سامنے بند باندھیے۔ وہ آپ کا جوان بیٹا ہو، وہ آپ کی جوان بیٹی ہو، 14 فروری کا دن آئے، اگر آپ اس کے ہاتھ میں سرخ پھول دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے گلے میں سرخ پرس دیکھتے ہیں، سرخ لباس دیکھتے ہیں، تو اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ، بیٹی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کی تو امت پہ شامل ہے، نہ اس رسول کا یہ طریقہ ہے، نہ اس اللہ کی یہ شریعت ہے، یہ تو بت پرستوں کا تہوار ہے، یہ تو کافروں کا تہوار ہے، ہمیں اس کو منانے کی بجائے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے۔ اس نے چوری چھپے، ویلنٹائن نے چوری چھپے فوجیوں کی شادیاں کروانی شروع کی۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، سزائے موت کا اعلان کیا۔ اب یہ سینٹ ویلنٹائن جیل کے اندر گرفتار ہے، اور وہاں رہتے ہوئے اس کی عشق مشوقی جیلر کی بیٹی سے شروع ہو گئی۔ جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات شروع ہوئے۔ اس نے اسے دعوت دی کہ تو نصرانیت کو قبول کر لے، تجھے اپنا شریک بھی بناؤں گا، تجھے اپنا داماد بھی بناؤں گا، اپنے قریبیوں میں بھی عیسائیت کو چھوڑ دے، اپنے قریبیوں میں بھی تجھے لے آؤں گا۔ لیکن ویلنٹائن نے اس سے انکار کر دیا اور عیسائیت کو ترجیح دی، اور اسی پہ قائم رہنے کا فیصلہ ہوا۔ تو 14 فروری 270 میلادی کے دن 15 فروری کی رات کو اسے پھانسی دے دی گئی، اور یہیں سے اس خبیث،
اس ظالم کی یاد میں، اس کافر کی یاد میں، اس کافر کے عشق مشوقی کے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویلنٹائن ڈے منانا شروع ہوا، جس کے اندر پیار و محبت کے میسج ہے، جس میں سرخ پھول ہے، سرخ لباس ہے، اور جس کے اندر مشہور جملہ ہے ویلنٹائن ہی بن جاؤ، یعنی جو بدکاری وہ کرتا رہا، جو خباثت وہ کرتا رہا، تم بھی وہ کرنے لگ جاؤ اور اسلام کی غیرت کی حدود کو چھلانگ مار کے پار کر جاؤ۔ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں، یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اس تہوار کی مشہور ترین علامات کیا ہے۔ خوشی اور سرور کا اظہار جس طرح دوسرے اہم ترین تہواروں میں کیا جاتا ہے، اسی طرح اس تہوار میں کیا جاتا ہے۔ سرخ گلاب کے پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ لڑکا لڑکی کو سرخ گلاب دے رہا ہے، لڑکی لڑکے کو سرخ گلاب، سرخ پھول اس کو ہدیہ دے رہی ہے۔ وگرنہ جائیے مسلمان ملکوں کے اندر بھی 14 فروری کو اس پھول کی قیمت پوچھنے جائیں، یہ پھول خریدنے جائیں تو پھولوں کی دکان سے نہیں ملے گا۔ اتنی طلب ہے، مسلمان اس تہوار کے اندر اتنی شدت سے گر رہے ہیں۔ جو تہوار اللہ رسول نے مقرر نہیں کیا، رومن بت پرستوں کا تہوار ہے یا عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اس کی خوشی میں کارٹون تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بعض کارٹونوں پر ایک خیالی بچے کی تصویر بنائی جاتی ہے جس کے 2 پر ہیں، اس نے تیر کمان اٹھا رکھا ہے، جسے رومی بت پرست قوم محبت کا الہ مانتے، رومی قوم بت پرست قوم محبت کا الہ مانتے۔ خیالی تصویر ایک بچے کی، اس کے اوپر 2 پر، تیر کمان اس نے پکڑا ہوا، اور رومی بت پرستوں کے نزدیک یہ خیالی تصویر محبت کے الہ کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ سے بلند ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والی قوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ ماننے والی قوم، کس طرح بت پرستوں کے تہوار کو منا رہی ہے۔ مسلمان ملکوں میں منایا جا رہا ہے، مسلمان چینل، مسلمان ٹیلی ویژن اس ویلنٹائن ڈے کو پیش کرتے ہیں، اس دن کی صحافت، اس دن کی اخبارات ان کی خبروں کو عام کرتے ہیں۔ تم اللہ کو الہ مانتے ہو، بت پرست رومن ان کی محبت کا الہ اور ہے، نفرت کا الہ اور ہے، خیر کا الہ اور ہے، شر کا الہ اور ہے، اور اللہ اس شرک کے تمام عقیدوں سے پاک ہے۔ کارڈ کے اندر جس طرح عید کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، اسی طرح ویلنٹائن ڈے کے بھی خوشی اور محبت کے کارڈ بانٹے جاتے ہیں، جس میں محبت اور عشقیہ جملے لکھے ہوئے، اشعار یا نثر لکھی ہوئی، اور بعض جگہ پر گندے اقوال، گندی باتیں، ہنسانے والے جملے لکھے ہوئے، اور اکثر طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے ویلنٹائن ہی بن جاؤ، جو کہ بت پرستی کے مفہوم سے منتقل ہو کر نصرانی مفہوم کی تمثیل بنتی ہے۔ بہت سے نصرانی علاقوں میں دن کے وقت بھی عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں قائم ہوتی ہیں، مخلوط اجتماع ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے، رات کو بھی دن کو بھی، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، شراب بھی ہے، ساز اور گانا بھی ہے، عشق و مشوقی بھی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی بھی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا، جو بت پرستوں کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا۔ افسوس کلمہ پڑھنے والی امت نے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر اس کو سینے سے لگایا، اور مسلمان بچیاں بھی اس میں گرفتار ہیں، مسلمان بچے بھی گرفتار ہیں، مسلمان صحافت بھی گرفتار ہے، مسلمان ٹیلی ویژن بھی گرفتار ہے، مسلمان لکھنے والا کاتب بھی گرفتار ہے، اور کوئی قلم اٹھا کر نہیں کہتا کہ یہ تہوار ویلنٹائن ڈے کا یہ تہوار اور یہ خوشی، یہ عید کا موقع اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ بت پرستوں اور عیسائیوں کی عید ہے۔ اس تہوار کے جو قصے بھی بیان ہوئے، اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ تہوار اصلاً رومی بت پرستوں کا عقیدہ ہے، جسے وہ محبت کے الہ سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لہذا جس نے بھی اس تہوار کو منایا وہ ایک شرکیہ تہوار منا رہا ہے اور اس کی تعلیم کر رہا ہے۔ اور مالک عز و جل کا فیصلہ سنیے، اس شرکیہ تہوار کو منانے والوں، اس دن اپنے محبوبوں کو خط بھیجنے والوں، پھول بھیجنے والوں، سرخ رنگ کے کارڈ بھیجنے والوں، اس شرکیہ تہوار کو منا رہے ہو تو مالک کے فیصلے کو کبھی نہ بھولنا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔
جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، سن لو مالک کا فیصلہ ہے، اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ